والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے قربانی کے فضائل و مسائل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس سے پہلے جو جمعۃ المبارک تھا اس میں ہم نے عدت کے متعلق گفتگو کی تھی۔ تو چونکہ وہ ہمارے جو درس ہیں وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، لیکن چونکہ ذی الحج کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے اور محرم الحرام کا مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور خلیفہ سوئم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارک ہے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کی بھی یکم تاریخ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور 10 محرم الحرام کو شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی شہادتیں ہیں۔ تو چونکہ 18 ذی الحج کو 17 ذی الحج کو حضرت عثمان ابن عفان پر جو حملہ کیا گیا اور 3 دن تک آپ کا جسم مبارک تدفین سے بھی معروم رہا، تو اس پر ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اسم گرامی یہی عثمان ہے۔ کنیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو عمر ہے یا ابو عبداللہ ہے۔ اسلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ چوتھے شخص ہیں کہ جو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے کے بعد آپ کے پاس مکہ کے تاجر، مالدار لوگ، کاروباری شخصیات آتی تھی، اور وہ آپ سے صلاح اور مشورہ کرتے تھے، اور یہاں تک بھی لکھا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی مجلس کو پسند کیا جاتا تھا۔ ان کی مجلس حسن المجالس میں سے تھی۔ حسن المجالس کا مطلب ہوتا ہے اچھی مجلس۔ جب ان کے پاس لوگ بیٹھتے تھے تو کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، دیندار آدمی آتا تھا تو اس کو دین ملتا تھا، یہاں تک کہ اگر کافر کاروباری لوگ بھی آتے تھے تو یہ ان کو بھی کاروبار کے گر اور ڈھنگ سکھاتے تھے۔ تو جیسے کاروباری غرض سے ان کے پاس مکہ میں لوگ آتے اسلام کے بعد، تو جس کو یہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے اسلام کی بات کریں گے تو یہ کچھ نہ کچھ سوچے گا، تو اس سے آپ اسلام کی بات، اسلام کی تبلیغ اور کلمہ پڑھنے کی بات کرتے تھے۔ حضرت عثمان بھی اسی طرح تشریف لائے، تو آپ بڑے پیسے والے تھے، اللہ نے آپ کو بہت دیا تھا، تو ان سے بھی بات چیت کی، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد نکاح حضرت عثمان ابن عفان سے کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا تو جب مکہ والوں کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کرنے لگے، تو حضرت عثمان نے بھی حبشہ ہجرت کی۔ پھر جب مدینۃ المنورہ ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عثمان مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے آئے۔ تو اس لیے یہ بات بھی بیان کی گئی شریعت اسلام کے اندر، تاریخ اسلام میں کہا گیا کہ جن صحابہ کو 2 ہجرتوں کا ثواب ملا ہے ان میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ انہوں نے اسلام کی خاطر پہلی دفعہ مکہ کو چھوڑا تو حبشہ تشریف لے گئے، اور پھر دوبارہ اسلام کی خاطر مکہ اور حبشہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے۔ وقت گزرتا گیا، جنگ بدر کا موقع آیا، تو جب مسلمان جانے لگے بدر کی جانب تو آپ نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی چلتا ہوں بدر، تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کی صاحبزادی شہزادی تھی، یہ مرض الموت میں تھیں، بستر مرگ پر تھی۔ مرض الموت عربی زبان کا لفظ ہے جسے آپ اردو میں بستر مرگ کہتے ہیں، یعنی ایسی بیماری کے اندر چلے جانا کہ جس کے اندر انسان کی موت واقع ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم رقیہ کی دیکھ بھال کے لیے یہیں مدینہ میں رہو۔ آپ علیہ السلام بدر کے میدان میں گئے تو وہاں جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو کافروں پر فتح اور نصرت دی، تو جیسے یہاں خوشی کا سما تھا بدر کے میدان میں اور جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی تھیں، آپ علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے تقسیم فرما رہے تھے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، کہ ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، اور علی تم جنتی ہو۔ تو عین اسی وقت یہ خبر بھی پہنچی آپ علیہ السلام کو کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں اور ان کی وفات ہو گئی ہے، وصال ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے حصے تقسیم فرمائے بدر کے اندر۔ موجودہ زمانہ کے اندر پوری دنیا کے اندر فوج جنگ کرے یا نہ کرے یہ تنخواہ وصول کرتی ہے، ریٹائر ہو جانے کے بعد ریٹائرمنٹ ہے، پنشن ہے، مراعات ہیں، پتہ نہیں الاؤنس کیا کیا ہے۔ اس زمانے میں فوج کی جو معاشیت تھا اس کا رواج یہ نہیں تھا جو آج کے زمانے میں دنیا میں چل رہا ہے۔ اس میں جو بندہ جہاد میں شریک ہوتا تھا تو اس سے اس کو مال غنیمت ملتا تھا، وہ کبھی بہت زیادہ ملتا تھا، کبھی فوج کے زیادہ ہونے کی صورت میں کم ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام اسی طرح مال غنیمت تقسیم فرماتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جہاں عثمان ابن عفان کو جنت کا ٹکٹ دیا بدر کے میدان میں، وہاں آپ علیہ السلام نے ان کا بحیثیت فوجی حصہ بھی الگ کر دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق اس زمانے میں جو جنگ کرے مال غنیمت وہ پائے۔ تو عثمان ابن عفان نے جنگ تو کی نہیں، آپ تو مدینۃ المنورہ میں تھے، تو پھر آپ کو مال غنیمت کیوں دیا گیا؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل مال غنیمت کا ملنا یہ جنگ پر منحصر نہیں ہے، یہ حکم رسول پر منحصر ہے، یعنی حضور علیہ السلام جو بات کہہ دیں اس پر ہے۔ تو کچھ صحابہ کو ساتھ لے کر بدر میں جہاد کرنا یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، اور عثمان ابن عفان کو مدینہ میں چھوڑنا
یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم تھا، تو فرمایا کہ وہ مدینہ میں اپنی اہلیہ میری شہزادی کی تیمارداری دیکھ بھال کے لیے رہ گئے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہیں، اور تم نے تلواریں چلائی ہیں اور تلواریں کھائی ہیں، تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہو۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہوتا ہے اس کی روزی کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول پر ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے مال غنیمت سے حصہ بھی نکالا۔ واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح عثمان ابن عفان سے کروا دیا۔ پہلی بیٹی کا جب انتقال ہوا، وصال ہوا، وفات ہوئی، تو دوسری بیٹی کا نکاح بھی کرا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علی، رقیہ کا انتقال ہوا تو ہم نے ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کروا دیا، لیکن سن لو اللہ کے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں، اور انہیں عثمان کے نکاح میں اللہ کا نبی دیتا رہتا، ایک فوت ہوتی، دوسری بھی عثمان کی زوجہ بنتی، وہ فوت ہوتی، اور تیسری بھی زوجہ بنتی، وہ فوت ہوتی، چوتھی بھی عثمان کے نکاح میں آتی۔ فرمایا اگر اللہ اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو 40 بیٹیاں دیتا تو میں عثمان کے عقد نکاح میں دیتا رہتا، میری بیٹیوں کا وصال ہوتا رہتا، اور عثمان کا گھر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے خون سے بستا رہتا۔ فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان بن عفان کے عقد نکاح میں دے دیتا۔ یہاں ایک بیٹی دینے کے بعد، ایک بیٹی کسی خاندان میں یا کسی بھائی کو یا کسی بہن کو دینے کے بعد ایسا رویہ اور ایسا رسپانس ملتا ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ جس کو جو بیٹی دی ہوئی ہے اس کو بھی واپس بلا لیں۔ آج تو ایسا پرفتن دور ہے، اللہ کرے کہ تمام مسلمانوں کی بچیوں کے گھر آباد رہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ باپ جانتا ہے جس کی بیٹی جوان ہو کر اپنے گھر کو چلی گئی ہے، وہ باپ جانتا ہے، وہ اس درد کو جانتا ہے کہ میری بچی جوان ہو کر اپنے گھر چلی گئی ہے، وہاں اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ مناسب رویہ ہوگا تو دیگر بچیاں بھی اس خاندان میں بیائی جا سکتی ہیں، اور اگر داماد کا رویہ بیٹی کے ساتھ ٹھیک اور درست نہیں ہوگا تو آئندہ کے لیے رشتے منقطع بھی کیے جا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو جس کی شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اسے بھی چھڑایا جا سکتا ہے اگر داماد حسن سلوک نہ کرے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں عثمان ابن عفان ایک بہترین تاجر تھے، بہترین خلیفہ تھے اور سب سے بڑے سخی تھے، وہاں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جوانوں کو کہ حضرت عثمان ابن عفان ایک بہترین داماد بھی تھے، اپنی بیویوں سے ایسا حسن سلوک کیا کہ اللہ کے نبی کے دل کو ٹھنڈا کر دیا، اور اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا اگر 40 بیٹیاں ہوتی ساری کی ساری یہ کے بعد دیگرے ہم عثمان ابن عفان کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کو بحیثیت داماد بھی پڑھا جائے۔ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے نبی کو پڑھتے ہیں تو بحیثیت اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، کسی عالم کو پڑھتے ہیں تو بحیثیت عالم پڑھتے ہیں، ولی کو پڑھتے ہیں بحیثیت ولی پڑھتے ہیں، ہم کسی صحابی کو پڑھتے ہیں تو بحیثیت صحابی پڑھتے ہیں، ہم کسی صحابیہ کو پڑھتے ہیں تو بحیثیت صحابیہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی نبی کریم علیہ السلام کو بحیثیت سسر اور داماد بھی پڑھنا چاہیے۔ ہمیں عثمان ابن عفان کی سخاوت کے ساتھ ساتھ ان کی دامادی کے بھی تذکرے کرنے چاہیے کہ خالی نماز پڑھنے سے انسان اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل وہ پاسداری اور حفاظت نہیں کرتا۔ حضرت علی سے فرمایا ایک موقع پر کہ عثمان نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا، ایسی میری بیٹیوں کا خیال رکھا، اور یہ بیٹیاں بھی آپ علیہ السلام کی متعلقہ تھیں۔ حضرت رقیہ کی بھی دوسری شادی تھی، حضرت ام کلثوم کی بھی دوسری شادی تھی۔ تو پھر اس سے حضرت علی نے ایک دن فرمایا کہ
جانتے ہو کہ آسمان والے حضرت عثمان کو کیا کہتے ہیں؟ جانتے ہو آسمان والے مالا الاعلیٰ والے حضرت عثمان بن عفان کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہا نہیں جی. فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ جس طرح عثمان دنیا میں عثمان کے نام سے مشہور ہے، فرشتوں کے اندر ذوالنورین کے نام سے مشہور ہے. ذو عربی زبان کا لفظ ہے، جب اس پر عامل آتا ہے کبھی یہ زا بنتا ہے، کبھی زی بنتا ہے، کبھی زو بنتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے والا، اور نورین معنی دو نور والا. تو فرشتے حضرت عثمان کو دو نور والا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے عقد نکاح میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ دونوں ان کے نکاح میں آئیں. ظاہر ہے یہ نور کی بیٹیاں ہیں، تو آسمان والے بھی عثمان کو کہتے ہیں دو نور والے. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا ایک نور رقیہ اور دوسرا نور ام کلثوم، اور جو ان کے شوہر ہوئے وہ دو نور والے ہوئے. یہ لقب اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، دو نور والے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کی دو صاحبزادیاں کسی بندے کے عقد نکاح میں آ جائیں تو اس کا نام جبریل، میکائیل، اسرائیل، بارش کے فرشتے گنتے چلے جائیں، آپ نہیں گن سکیں گے. اور آپ نے میرے درسوں میں یہ بات سماعت کی کہ جن فرشتوں کو بیت المعمور میں ایک مرتبہ طواف کا موقع ملتا ہے، اور جن فرشتوں کو اللہ کے رسول کے روضہ شریف کی حاضری کا ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، 70,000 ہر روز بیت المعمور، بیت اللہ کے اوپر فرشتوں کا کعبہ، اس کا طواف کرتے ہیں. 70,000 کی جماعت اللہ کے نبی کے روضہ پر اترتی ہے. صبح اترتی ہے، شام کو چلی جاتی ہے، شام کو اترتی ہے تو پھر صبح چلی جاتی ہے. فرمایا جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں آ گیا اور روضہ رسول پر آ گیا، دوبارہ کبھی اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی عثمان ابن عفان کو آسمان ذوالنورین کے نام سے پکار رہی ہے. تو جن کی دو بیٹیاں جس کے اپنے نکاح میں آئیں وہ دو نور والے بن جائیں، اور جس کا یہ خون ہو وہ تو پھر نور ہی نور ہے نا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آپ کے پاس نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت فاطمہ بھی نور، حضرت زینب بھی نور، حضرت رقیہ بھی نور، حضرت ام کلثوم بھی نور، حضرت طاہر بھی نور، حضرت قاسم بھی نور، حضرت عبداللہ بھی نور. میرے نبی کا سارا گھر ہی نورانی ہے. تو ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ذوالنورین. آپ نے دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی ان سے کرایا. مسلم اور بخاری کی متفق علیہ روایت ہے، حیات دار بڑے تھے، حیا اللہ نے کمال کا دیا تھا. سب سے بڑے حیادار شخص وہ حضرت عثمان ابن عفان تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ حیا بہت بڑی چیز ہے. جس کی آنکھ میں حیا ہے، اللہ اکبر، حیا بڑی چیز ہے. تو فرمایا کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ کی پنڈلی سے یا ران مبارک سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق آئے تو حضور اسی طرح لیٹے رہے، کپڑا اسی طرح رہا، بات چیت کی اور اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تشریف لائے، اسی طرح لیٹے رہے، بات چیت کی اور آپ نے اپنی باتیں کہیں. سرکار نے ان کا مداوع کیا، جوابات دیے، جو باتیں کرنی تھی آپ نے ان دو یاروں کے ساتھ کی. حضرت عمر بھی واپس چلے گئے. پھر حضرت عثمان آئے تو آپ علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے جلدی جلدی کپڑوں کو درست کیا. حضرت عثمان ابن عفان نے آپ سے بات چیت کی، گفتگو ہوئی، حضرت عثمان بھی اٹھ کے چلے گئے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابو بکر آئے، آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا، کوئی خیال نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں کی. حضرت عمر آئے تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. حضرت عثمان آئے تو آپ نے تکلف بھی کیا، آپ نے پرواہ بھی کی، آپ نے خیال بھی فرمایا، کپڑوں کو درست بھی کیا، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ بھی گئے، اور بڑے آپ نے سلیقے میں جو عثمان ابن عفان چاہتے تھے اس طرح بات کی. ایسا کیوں ہے؟ یہ سارا تکلف ہمارے باپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ سارا تکلف
حضرت عمر کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو میرے آقا نے جواب دیا، ذرا آپ سنیں، الا استحیی من رجل، کیوں نہ میں اس بندے سے حیا کروں، تستحیی منہ الملائکۃ، جس سے اللہ کے فرشتہ بھی حیا کرتے ہیں۔ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے جبریل حیا کرتا ہے، میکائیل حیا کرتا ہے، اسرائیل حیا کرتا ہے، ملک الموت۔ ابھی اگر ایسے ہی کوئی ڈرونی شکل آ جائے ملک الموت بن کے، وہ ہمیں ایسے ہی خیالات میں کہ میں ملک الموت ہوں، تو ہماری روح تو ویسے ہی قبض ہو جائے گی۔ لیکن عثمان ابن عفان کی عزت اور تکریم دیکھیے کہ ملک الموت بھی عثمان ابن عفان سے حیا کر رہا ہے۔ تبھی تو بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے سب سے پہلی شاخ جو ہے وہ حیا ہے۔ اور آپ نے مجھ سے ہی مشکات کے درسوں میں عشاء میں یہ حدیث سماعت کی کہ اتنی کواری بچی کے اندر حیا نہیں ہوتی کہ جتنی اللہ کے رسول کے اندر حیا ہے۔ یہ ایک بیان کرنے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ فرمایا گیا حدیث کے اندر۔ تو فرمایا اس سے میں حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ احد کے پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ تو احد کا پہاڑ متزلزل ہوا، حرکت میں آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں اٹھا کر احد کے پہاڑ سے مارا، اور مارنے کے بعد فرمانے لگے تو متزلزل کیوں ہوتا ہے، حرکت میں کیوں آتا ہے، تجھ پہ زلزلہ طاری کیوں ہو گیا؟ تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس پہاڑ کو ہلنا نہیں چاہیے جس پر اللہ کا نبی ہو اور جس پر صدیق ہو اور 2 شہید ہوں۔ عثمان ابن عفان کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی شہادت کا تو اسی دن یقین ہو گیا تھا جس دن اللہ کے نبی نے احد کے پہاڑ پہ فرمایا تھا تجھ پہ 2 شہید ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کا علم غیب، میرا نبی سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم اپنے محبوب کو دی، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تری ہے نہ خشکی ہے، اس کا علم کتاب مبین میں ہے، اور ساری کتاب مبین میرے آقا کے سینے اور دل میں ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ میرے نبی کے دل میں ہے۔ ہر کائنات کا علم، دنیا کا علم، آخرت کا علم سارا قرآن میں سمو دیا گیا ہے، اور میرا نبی قرآن کو جانتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو علم غیب کے خوب خزانے عطا فرمائے۔ اور کیا بھلا تجھ سے نہا ہوگا خود ہی جب خدا نہ چھپا۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں اور کیا پوشیدہ ہوگا جب خدا ہی نہیں چھپا۔ معراج کی رات آپ کو زیارت کرا دی تو آپ نے عثمان ابن عفان کو شہادت کی خبر دی، اور پھر ایک موقع پر فرمایا عثمان سن لو، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اس قمیص کو نہ اتارنا۔ تو آپ نے اس سے اپنی خلافت مراد لی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب 2000 لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، خوب بڑا گھر بنایا ہوا تھا عثمان بن عفان نے، 20 کے لگ بھگ آپ کے گھر کے سین میں غلام گھومتے رہتے تھے، 20 کے لگ بھگ۔ اللہ نے بڑا نوازا تھا، بڑا پیسہ دیا تھا آپ کو۔ پھر جب انہوں نے محاصرہ کیا تو آپ نے ایک ایک اسلام کی خدمت کو گنوایا کہ آج تم نے میرا پانی بند کر دیا، 40 دن ہو گئے، تمہارے لیے میں نے مدینہ میں میٹھے پانی کا بندوبست کیا تھا 20,000 درہم کا خرید کر، تم نے مسجد نبوی میں میرا جانا بند کر دیا، میں نے پلاٹ خرید کر تمہارے لیے مسجد بنائی، اور آج تم آگے اور کہتے ہو کہ عثمان نے حکومت کے معاملات اپنے اموی رشتہ داروں کو دے دیے۔ ارے عثمان کیا دے گا حکومت؟ حکومت تو عثمان کے پیسے سے چلتی ہے اور حضور کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ تلواریں جو ٹکرائی ہیں کافروں سے، پیسہ تو اس میں عثمان میں لگا ہے۔ عثمان کوئی غریب آدمی نہیں ہے، عثمان لینے والا نہیں ہے، عثمان دینے والا ہے۔ اور ایک موقع پر اتنا دیا ممبر پر، میرے آقا خوش ہو گئے، اور پھر ممبر سے اترے، یوں کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں ہم سونے کی چمک کو بھی دیکھ رہے تھے، اور جب آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اتنا پیسہ غزوہ تبوک کے لیے دیا، فرمایا عثمان خدا تجھ سے راضی ہو گیا، عثمان خدا تجھ سے راضی ہو گیا، عثمان خدا تجھ سے راضی ہو گیا، عثمان جو چاہ تو کر، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ تم ہم پہ الزام رکھتے ہو کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو حکومت کے مناصب دے دیے ہیں، گورنری دے دی ہے، کسی کو کاتب بنا دیا ہے، کسی کو عامل بنا دیا ہے۔ فرمایا نہیں، عثمان کے پیسوں سے حکومتیں چلتی ہیں، عثمان اس طرح کسی کو پیسے بانٹتا نہیں ہے۔
بیت المال سے عثمان ابن عفان نے کوئی اتنا بڑا نہیں کیا، ہاں جو صلاحیت کی بنیاد پر تھا اس کا تعلق اگر قرشی سے تھا تو اسے بھی حکومت دی، اموی سے تھا تو اسے بھی کسی جگہ کا گورنر بنایا، تو پھر آپ نے ایک ایک بات کو بیان کیا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ٹائم کی قلت کی وجہ سے عثمان ابن عفان کی جو شہادت ہے اس پر اگلے جمعۃ المبارک میں ہم بات کریں گے، کیونکہ زمین پر اور تاریخ میں سب سے مظلوم شہید اگر ہے تو وہ عثمان ابن عفان ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کا عنوان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔